ران دینا یہ 4 گھنٹے جڑے مفتی صاحب کو نے میں جتنا ٹائم اسی میں در دیواں گا انشاءاللہ اسی یہی درس دیواں گا انشاءاللہ جڑا بندہ سوال کردا ہے تسی بھی تھوڑا جا ٹائم کٹ کے آ جائے کرو بس. اچھا پیر اسکانی صاحب نیچے ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے اگر مہربانی فرمائے اگر ان کے پاس اسکانی کچھ صاحب ٹائم ہے بھی تو اور آ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی نیچے ہیں. جائیں. شاہ صاحب یا کوئی بھی وہ میں نے دونوں احباب سے ریکویسٹ کی ہے اگر ان کے پاس وقت ہے تو ضرور تشریف لائیں. یار میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے یوسی بھائی نیچے فیملی کے ساتھ بزی ہو جانا، میں بات نہیں کر سکتا. میری جگہ یہ میرا بھائی ہے ابھرتا ہوا ستارہ ملک عمران منجی کتھے ڈاواں، اس کو پلیز میری جگہ پہ اٹھا لیں. میں جناب ان کو اچھا علیم صاحب بھی آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیم السلام صاحب بھی آ علیکم. گئے. وعلیکم السلام. یار سارا دن میں لہندے چڑھے دے ہو میرے گوڑیاں جنے درد کر دینا. یہ حب علی کون صاحب ہیں جی؟ ان سے ذرا سلام حب علی. حب علی. السلام علیکم حب علی صاحب. کل کہہ رہے نا ملک صاحب کالو سارے تھلے لاؤ، میں کہتا ہے سارے نو کدے موڈے تے چکیا. حب علی صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ نیچے کوئی لکھ رہے تھے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں. آنے پہ نہیں میرا مائک نہیں چل رہا ہے یوسفی بھائی. مائک انمیوٹ کرو چلے گا انشاءاللہ. چلو بولو مائک انمیوٹ ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ تھوڑا سا اونچا بولیں تو آواز آ رہی ہے. جی میں کل گیا تھا، وہ جو ہے نا ڈاکٹر بھائی جب چلا گیا بیٹھا تھا پہلے، جی جی. تو ان کتوں نے اس سے بحث کیا، بہت بڑا بحث کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پہچ ہے نا مجھ سے بہت دور ہے، ہم بہت دور ہیں آپ سے، نہیں پہنچ سکیں گے. تو ان سے بھائی نے کہا کہ آپ اپنا تعارف بتائیں کہاں آئیں اور اپنا نمبر دیں. تو بھائی نے ان سے نمبر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. تو وہ کتے پتہ نہیں کب سے آئے ہیں ٹک ٹاک پر، مگر بہت گلیزیں باتیں کر رہے ہیں. اور اس دن کوئی بندہ تھا ہمارا اہل سنت کا، تو اس سے وہ بحث کر رہے تھے. تو وہ اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو وہ کتے کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھا تھا، تو اس سے انہوں نے بحث کیا. تو ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جو نبی آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، تو نوز باللہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ کفر کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے وہ غلط کر رہے ہیں. تو ان سے سوال کر رہا تھا کہ آپ بتائیں. مولوی صاحب انہیں جواب نہیں دے پا رہا تھا. تو ان کو وہ میری بائک نہیں لے رہے، ورنہ میں ان کو جواب صحیح دے دیتا. تو اصل جو بات تھی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گی بھی نا تو وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے آئیں گے، نبی نہیں ہو کے نہیں آئیں گے. تو انہیں وہ جواب مولوی صاحب نے وہ نہیں دے پایا، انہیں بتانا تھا مجھے، تو انہوں نے میری بائک نہیں دی. آپ سلو آواز آ رہی تھی، تو میں جو سمجھاؤں یہ سمجھاؤں کہ وہاں کسی براڈ کے اوپر ہمارے کسی مسلمان سے بات ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن مسلمان یہ کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور جی جی صحیح. آپ کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ جی یہ صحیح ہے. اچھا میرے بھائی، آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے. ایک اور بات کی یوسف بھائی انہوں نے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، ذرا مجھے سمجھ آئیے، میں سمجھا دیتا ہوں. جی کہ جی. اس دن ان کی مرزائیوں کی براڈ پہ بحث ہو رہی تھی، تو ایک کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے، تو پھر آپ کی یہ بات تو غلط ہے، آپ اس بات کو بھی مانتے ہو. تو مولوی صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے. یہ حب علی بھائی نے یہ بات کی ہے، اس پہ بات کریں. ہاں تو مولوی صاحب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ انہیں کیسے جواب دینا چاہیے. تو وہ مولوی صاحب تھوڑا وہ خود کو مولوی بول رہا تھا یا کچھ بھی، تو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. کیا پتہ ان کا اپنا ہی بندہ ہو جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. تو اس نے اسے جواب نہیں دیا. میں کہہ رہا تھا میری بائک لیں تو میں انہیں صحیح سے جواب دے دوں.
हाँ, मैं कभी आया नहीं हूँ ऐसे टिकटॉक पे या किसी कहीं लाइव भी। ये पहली दफ़ा आपसे, मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, कभी किसी कॉल पे बात नहीं की सही से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे जो ईमान है बहुत मजबूत हैं। जी नीचे आए अहमद साहब, अहमद भाई आपका कोई सवाल है तो हाँ कर हसन भाई, अपने पीर साहब क्यों नहीं ऊपर तशरीफ ला रहे? पीर साहब सो गए? पता नहीं शायद बिजी हो या वो सो गई हूँ मैं भी। अच्छा, ये जो भाई है ना, अभी इन्होंने जो बात की है, इनका ये थोड़ा सा इनको ये ना इनको कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करें कि ये अभी बात जो कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो नबी नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे इनको ना भाई हुर्रे अली भाई, एक बात याद रखिएगा, अंबियाए किराम जो है ना, कुरान की आयत अल्लाह सुब्हाना तआला बताती है कि उनकी जो अरवाह थी ना, अंबिया की अरवाह, उनसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने मिसाक लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो जब उन अरवाह ने बेसिकली मिसाक लिया था ना, तब सब अंबिया का फैसला हो चुका हुआ था कि वो कौन सी रूह है जिसको अल्लाह ताला ने मुकाम नबूवत अदा करना है। अभी हुब्बे अली भाई, तो अंबिया जब पैदा होते हैं तब भी नबी होते हैं, जब वो ऐलान नबूवत करते हैं तब भी नबी होते हैं हुब्बे अली भाई। अगर अल्लाह उनका रफ़ा कर ले और उनका वापस नजूल कर दे तब भी नबी होते हैं। फिर जब उनकी वफात होती है तब भी नबी होते हैं। जब क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे, अपनी अपनी उम्मत को लेके लीड करके मैदान हशर में खड़े होंगे, तब भी नबी होंगे। जब जन्नतों में दाखिल होंगे तब भी नबी होंगे हुब्बे अली भाई। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो जो नबूवत का उनको इनाम जो दिया हुआ है ना, वो उनके इस दुनिया में आने से पहले ही उनको मिल चुका होता है और वो कोई उनसे वापस ले नहीं सकता हुब्बे अली भाई। एक होता है मिशन नबूवत हुब्बे अली भाई, एक होता है मिशन नबूवत। वो आम तौर पे जब अंबियाए किराम की वफात हो जाती है तो उनका वो जो नबूवत का मिशन है वो ख़त्म हो जाता है, अगला नबी आ जाता है। हज़रत ईसा का मिशन नबूवत इस हिसाब से ख़त्म हो चुका है कि वो बनी इसराइल की तरफ मामूर हुए थे और उनका पैगाम, उनकी दावत बनी इसराइल को थी। वो उनका मिशन नबूवत तो ख़त्म हो चुका है बेअली भाई, जो उन्होंने अपनी नबूवत की तबलीग करनी थी। लेकिन नबी का उनका जो रैंक है, नबी का उनका जो रुतबा है, वो हुब्बे अली भाई उनसे कोई नहीं ले सकता। चाहे वो आसमानों पर हो, चाहे उनका वापस नजूल हो जाए, चाहे वापस नजूल होने के बाद उनकी जब मौत हो जाए, चाहे उसके बाद अपनी मौत के बाद क़यामत के दिन जब वो उठाए जाएं या वो क़यामत के दिन जाएं, वो नबी का टाइटल उनका बरकरार रहेगा हुब्बे अली भाई। हज़रत ईसा वापस आकर, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हज़रत ईसा के मुतल्लिक हमें बताया हुआ है कुरान में, उनको क़यामत की निशानी बताया गया हुआ है, क़यामत की अलामत बताया हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह सही हदीस के अंदर हज़रत ईसा के किस तरह वो क़यामत की निशानी है, किस तरह वो क़यामत की अलामत है, उसका भी बयान मौजूद है और उनके आने के काम भी मौजूद हैं हुब्बे अली भाई। उन कामों में से उन्होंने कोई भी ना अपने मज़हब की तबलीग करनी है, ना अपना जो मिशन नबूवत था जो उनका बनी इसराइल की तरफ था उसकी तरफ जाना है, बल्कि मुसलमानों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ के अपने जो उनके मानने वाले सच्चे लोग हैं, जो उनको मानते होंगे कि भाई यही हज़रत ईसा है और हम इनके उम्मती हैं, इनके मानने वाले हैं, और यहूद भी जिन्होंने पहले उनका इनकार किया था। ये सूरह निसा की आयत है 159, अगर आप पढ़ लें मेरे प्यारे भाई हुब्बे अली भाई, तो मसला आपको क्लियर हो जाएगा कि यहूद भी अपनी इस्लाह कर लेंगे कि हमने मसीह को कत्ल नहीं किया था, और ईसाई भी अपनी इस्लाह कर लेंगे कि ईसा हमारी खातिर सूली पर नहीं चढ़ा था। और हज़रत ईसा खुद, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त सुलह देबिया के टाइम के ऊपर सारे उम्रा एहराम बांध कर गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे, अपने एहराम खोल दो। तो वो लोग जो थे सहाबा कराम, वो परेशान खड़े थे, कोई भी पहल नहीं कर रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध का प्याला पी के अपना एहराम खोल के ये लोगों को बता दिया था कि भाई अब एहराम खोल दो, अब हमारा आगे का उम्रे का सफर जारी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह इस बात को समझे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के मेहंदी के पीछे
نماز پڑھ کے اپنے امتیوں کے اوپر ظاہر کریں گے کہ اب جو وہ پرانی شریعت تھی، جو میرا مشن نبوت تھا، وہ ختم ہو چکا، اب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کے اوپر ہی چلتا ہوں اور اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو حبی علی بھائی، یہ آپ کہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، آپ کی بات غلط ہے۔ یہ کہیں کہ ہاں وہ آ کر اپنے نبوت کی یا اپنی کتاب جو ان پر انجیل نازل ہوئی تھی اس کی تبلیغ نہیں کریں گے تو بات درست ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے اوپر مزید کوئی آپ کا سوال ہے تو ہمارے پاس موئز چشتی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وقاص احمد بھائی ہیں، یہ بھی عالم دین ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حضرات میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی وقاص بھائی اور موئز چشتی بھائی؟ دوست تو میں نے صحیح بتایا؟ ضرور ٹھیک بتایا فیصل بھائی۔ جی بھائی، آپ اچھا، سے بحث کرنی اور یہ میری آپ موہد سے چشتی صاحب، یہ جو ایک بات منٹ سنیں بھائی۔ سارے ساتھی ذرا خاموش ہوں، اسی کے اوپر ایک بڑی قرآن پاک سے بہت مضبوط اس دن میں تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے آئیے۔ یہ موہد چشتی صاحب ذرا آپ حافظ قرآن ہیں؟ موہد چشتی صاحب ذرا مائک کھولیں۔ نہیں حافظ قرآن ساتھی چاہیے ادھر۔ اس میں اللہ پاک جو ہے قرآن پاک اسکین میں ایک لگوا لیں، آیت ہے۔ اسکین لگوا لیں، آپ اسکین لگوا لیں، آیت نمبر بولیں تو کوئی بھائی اسکین لگا دیں گے اس کا۔ آیت اصل میں مجھے اس میں ترجمہ مجھے یاد آ گیا نا، تو ابھی آیت اس ترجمہ طرح کی بتائیں۔ ہے کہ اگر انبیاء کو یہ کہا گیا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں وہ تمہارے سامنے آ جائے تو سب نے اس پر ایمان لانا ہے، اس طرح کا اس تو وہ کا انہوں نے پڑھی تو ہے وَإِذْ مِيثَاقَ، کہ جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ یہ رسول اگر تمہارے ہوتے ہوئے تشریف لے آئے تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور اتباع کرنی ہے اور ان کی ہاں، مدد کرنی ہے۔ اس میں بالکل انہوں نے یہ جو بات کی بہت زبردست ہے فیصل بھائی نے۔ اب دیکھیں حبی علی بھائی کہ یہ ایک یہ جو ہمارا سوال ہے یا جو بات ہے، اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے، تمام انبیاء سے اللہ یہ عہد لے رہا ہے کہ اگر تمام ایک تو چلیں جی اور نبی تو سارے ہی فوت ہو چکے ہیں، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اس آیت سے جو مفہوم نکلتا ہے زندہ بھی ہوتے، تمام انبیاء زندہ بھی ہوتے۔ جب یہاں پر اللہ نے جو عہد لیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کا جب نبوت کا اور رسالت کا وقت شروع ہوگا تو آپ سب لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے، تمام انبیاء کو حکم ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ صرف آئیں گے حضرت عیسیٰ ہی ان کے بعد، لیکن یہ حکم ایک صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، تمام انبیاء کے لیے ہے کہ آیا ان کی اگر آپ کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ اس پر ایمان لے کے آئیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھائی انبیاء اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے تو ان کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کسی سے ایک مرتبہ یہ دیتا بھی اللہ کی ذات ہے اور کسی سے چھینا نہیں گیا۔ تو یہ اس آیت میں یہ تو بات ہی بالکل مختلف، یہ بہت ہی مضبوط اور قرآن پاک سے دلیل ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کوئی بھی نبی اگر تمام انبیاء بھی زندہ ہوتے تو ان کے جو نبوت کا وہ تھا مشن، جس طرح فیصل بھائی نے بات کی، ان کا نبوت والا کام ختم ہو گیا تھا۔ نبی وہ برقرار رہیں گے، نبوت کا ان سے معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو شریعت بھائی پہ عمل کرنا ہے وکاس بھائی، رسول قطع پاک صلی کلامی اللہ علیہ وسلم۔ معاف، اس پہ حبی علی بھائی کو ایک اور بات بھی انٹر کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق ایک مسجد نبی کے سامنے بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا پڑھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور میں تورات کا کوئی نسخہ مجھے کوئی یہودی دے گیا تھا، میں وہ تورات کا نسخہ پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت عمر اس چیز سے پریشان ہو گئے، انہوں نے وہ تورات بند کر دی اور پوچھا اللہ کے نبی میرے سے کوئی خطا ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب اگر موسیٰ بھی، ذرا غور سے سنیے گا حبی علی بھائی، اب اگر موسیٰ بھی اس دنیا میں واپس آ جائے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کی اتباع کرے جو میری طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز سے بھی یہ چیز آپ کو واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جس طرح وکاس بھائی نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، ان میں 312 رسول کہنا چاہیے، ان 312 رسولوں میں سے بھی کوئی واپس آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے لے آئے واپس، تو ان کے لیے بھی راستہ کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اتباع کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نصرت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت آخری ہدایت بھیجی گئی ہے. فیض بھائی میری ایک بات سنیں. ہلو جی جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اتنا کریں ہم تک پہنچ جائے آپ کی آواز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر صحابہ کو یہ کہا تھا کہ اگر نبی آئے گا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق ہوں گے. اگر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی لائے گا بھی نا تو حضرت عمر فاروق کو نبی کرتا. جی میرے کیا بعد یہ اگر کوئی نبی دو ہوتا تو دو عمر بندوں بن کے لیے جاتا. حب علی بھائی، دو بندوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہے، لا نبی آبادی. اور سیدنا علی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری نسبت میری نسبت اور تیری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی. اور ان کو بھی بتایا کہ حضور صلی تم اللہ نبی نہیں ہو سکتے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے یا حضرت علی ہوتے. جب یہ نہیں نہ ہوئے حب علی بھائی، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کو نہیں ملی نبوت، تو بعد میں اس امت میں کیا کسی دنیا کے کسی بندے کو مل ہی نہیں سکتی. نہیں مل سکتی کبھی نہیں. اور یہ حب علی بھائی، یہ جتنے بھی دلائل یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے بھی کی ہے نا، جب بھی یہ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ دلائل دیتا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یا حضرت علی کرم اللہ، یا حضرت ابراہیم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے تھے، تو ان کے بارے میں بھی اگر جو بات ہے، یہ وہ تو ساری ختم حدیث نبوت یوسفی کو بھائی، حضرت ابراہیم والی حدیث جو ہے وہ موضوع حدیث ہے، وہ تو ضعیف ہے. ہاں بالکل جی، باطل ہاں حدیث ہے. جی، لیکن وہ اس کو دیتے ہیں نا، وہ دلائل سامنے رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر وہ رکھتے بھی ہیں تو بھی یہ ختم نبوت کو جو ہے نا، وہ اس پر موقف پر ہمارا جو مسلمانوں کو موقف ہے نا، اس پر یہ دلالت کرتی ہے، نہ کہ ان کے موقف کو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا اگر ہوتا تو جب ہے ہی نہیں، تو یہ تو ختم نبوت کو وہ کر رہی ہے، زیادہ پختہ کر رہی ہے یہ حدیث مبارکہ. تو لہٰذا آپ نے یہ جو اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات آپ پر رکھتا ہے تو یہ بات اسی پر پلٹا دینی ہے کہ یہ اس سے میرا موقف ثابت ہوتا ہے، تمہارا نہیں ہوتا. جی وکاس بھائی، اچھا یہ احمد بھائی صاحب ہیں. احمد بھائی صاحب السلام علیکم. احمد بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آیت یار وکاس بھائی اس نے لگا دی تھی یوسفی نے، ماشاءاللہ آپ کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81. اگر آپ وکاس بھائی تلاوت خود کرنا چاہیں یا یوسفی کر دیتا ہے یا میں کر دیتا ہوں، جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں. اچھا سورہ ال عمران ہے، سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت آیت نمبر 81 ہے. جو ارواح کا عہد الست ہے نا وکاس بھائی، جو ارواح کا عہد الست ہے جی وہ جی سورہ آراف کی آیت نمبر 172 ہے. یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. ایک بالکل. اللہ نے ارواح سے لیا ہوا ہے جس کے اندر انبیاء اور نان انبیاء سارے شامل ہیں. ان سے کیا عہد لیا ہوا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت کرو گے. ان سب نے عہد لیا ہوا ہے، سب کی ارواح نے، کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. پھر اس گروپ کے اندر سے اللہ نے جو انبیاء جو اپنے چنے ہیں، ان انبیاء سے علیحدہ عہد لیا ہوا ہے. وہ 381 سورہ آل عمران سامنے آپ کے لگا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جو تمہارے پاس وہ رسول آ جائے. کون سا رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاص رسول کی بات ہو رہی ہے. سارے کے سارے انبیاء اس کی تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اور ولا تنصرنہ ان کی تم نے نصرت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ان سب نے اقرار کیا کہ ہاں جی ایسا ہم کریں گے، تم سب کے اقراری ہو. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آخر میں کہتا ہے کہ کالا فشہدوا وَأَنَّا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی اس چیز کے اوپر شاہد ہے اور تم بھی شاہد ہو جاؤ اپنے اس جی عہد سے. یہ آ گئی ہے، انہوں نے جو یوسف بھائی نے آیت، یہ جو آیت ہم جس پہ ہم کر رہے ہیں، اس میں اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ایک مفسر گزرے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی طرف سے
کوئی باتیں ایڈ نہیں کی ہیں صحابی کا حدیث کا، یعنی کہ قرآن پاک کو کی تفسیر کو انہوں نے حدیث کو تفسیر بنایا، قرآن پاک کی ایک قسم کی اتنے مدلل دلائل دیے ہیں، اور کبھی حدیث سے مطلب قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے۔ تو اس میں ابھی ہم بہترین قسم کی آپ کو وہ تفسیر بتائیں گے جو احادیث کے ذریعے کی گئی ہے۔ تو اب یہاں یہ سنیں، یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، ترجمہ فیصل بھائی نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد اسی کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا اور امداد کرنا اس کا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو اور اس عہد کا میثاق پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں، اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اب اس عہد و میثاق سے جو بھی پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا ہے۔ اب یہ صحابی رسول کا دیکھیں، اب وہ تفسیر جو جہاں سے شروع کی ہے انہوں نے اپنا کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب جو پہلی بات کی انہوں نے تفسیر شروع کی ہے، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ طاؤس، حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے، بلکہ یہ اس کی تائید ہے۔ اس کے لیے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت حضرت علی اور ابن عباس کی بھی مروی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، یہ جو بھی فیصل صاحب نے بات کی تھی وہ بھی آ گئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست قریزی وہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ جو مدینہ میں رہتا تھا، یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں نے پیش کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ثابت نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند ابو حالہ میں لکھا ہے کہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں تو تمہیں راہ راست کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے کہ تم کسی باطل کی تصدیق کر لو یا حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی بجز میری تابعداری کے اور کچھ حلال نہ تھا۔ بعض احادیث میں اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے ساتھ چارہ نہ تھا۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے، اور تمام انبیاء کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرمانبرداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، بالآخر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے درود و اسلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتا رہے قیامت کے دن تک، آمین۔ جی وسلم۔ سن لیا جی حب علی بھائی، وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں کچھ عرض کروں۔ جزاک اللہ وکاس بھائی، جو ٹاپک چل رہا تھا اس پہ آپ نے اچھی آیت یاد دلائی، میں نے تو اس کا سرسری ذکر کیا تھا لیکن آپ نے بیان بھی کر دیا۔ جی موئز بھائی بسم اللہ۔ اس کے اچھا ضمن میں یہاں پہ عرض کروں گا، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کوئی بھی نبی ان کے دور میں آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان سے اس چیز کا عہد لیا۔ یہ حضور کی شان و شوکت اور عظیم مرتبے پر بہت بڑی دلیل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی نبی ان کے دور میں ہوگا ہی نہیں، یہ سب سے آخر ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ مثلا جنت کا ایک انبیاء کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے اس پر بہت ساری تصریحات بھی فرمائی ہیں اس حوالے سے کہ حضور کی شان و شوکت پر مبنی آیت کریمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی نبی ان کے دور میں نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ یہ حضور کی شان و شوکت اور عظیم مرتبے کو بیان کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ جو حب علی بھائی کا سوال تھا، امید ہے دوسرے دوست جو بیٹھے ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ نے جو واپس آنا ہے آ کر نہ تورات کا درس دینا ہے، نہ انجیل کی پیروی کہنی ہے، نہ انہوں نے کہنا ہے کہ میری پیروی کرو، بلکہ انہوں نے خود شریعت محمدی کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی قوم کے، اپنی امت کے، اپنے ماننے والوں کے، اپنے حوارین جو بھی ان پر اس وقت ہوں گے اہل کتاب، ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی اب نجات شریعت محمدی میں ہے اور تم سب سے پہلے شریعت محمدی کی اتباع کرنے والا میں ہوں۔ تو وہ دوسری آیت کون سی تھی آپ کہہ رہے تھے؟ الستو بربکم والی، وہ جو وہ میثاق سورہ اعراف کھولیں، سورہ اعراف کھولیں 172 وکاس بھائی، یہ وہ جو طلت ملک ہے نا، طلت ملک، اس نے آپ پہلے سورہ اعراف کی 35 کھولنے چلیں آپ پہلے۔ سورہ یار اپنے سر ظفر اللہ شاہ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یار، ان کو اوپر اٹھا لے بھائی، اتنی ہماری علمی شاہ شخصیت صاحب ہے۔ کو اوپر اٹھائے، یہ پیر اسکانی صاحب آئے ہیں، ان کو اٹھائیں۔ پیر صاحب کو آوازیں تو دی تھی لیکن پیر صاحب کھانا کھا رہے تھے یا پتہ نہیں کوئی قیام اللیل میں بزی ہیں۔ جی اسلام مکمل ہونے کا مطلب ہے رام قادری بھائی کہ آخری رسول آ گیا ہے، آخری کتاب آ گئی ہے، اس رسول نے اپنی پاک زبان سے آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر دیا ہے، تبین سارا کر دیا ہے، ذکر کا لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے دین مکمل ہو گیا نا۔ اب کسی نئے سمجھانے والے کی، نئے وحی کی، نئے کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب یہ آخرت تک چلنا ہے، عالمین سب کے لیے۔ پہلے تو انبیاء ایک خاص قوم کی طرف تھے نا، لیکن یہ جو آخری رسول ہے اس کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ تمام عالمین کی طرف مرسل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی کون سی آیت ہے؟ سورہ 31 پہلے 35 کھول لیں آپ، 35۔ 35 جی آ گئی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی اس سے آپ کو وہ نبوت کے اجرا کی دلیل دے گا طلت ملک، اچھا ٹھیک ہے۔
وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم سے مخاطب ہو کے کہ جب تمہاری طرف رسول آویں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو حضرت صاحب ثابت کرنا ہے. سورہ اعراف 172 کھولیں آپ پلیز. 170